نام ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. کبھی ان کی محبت کے بیمار تو بنو یار. کب تک یہ دنیا دنیا دنیا. کورونا آ کے ساروں کو بتا دیا دنیا کیا چیز ہے. بھائی بھائی سے ہاتھ میں ملایا. باپ کا جنازہ ہوگا, بیٹا جنازے میں نہیں آیا. ماں دودھ پلانے والی ماں, 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں مر گئی. ماں کے جنازے کو دیکھنے اولاد نہیں آئی. کورونا انسان کی اوقات بتایا. میں کورونا کو گالی نہیں دوں گا. کورونا نے عقل والوں کی آنکھ کھولی, دنیا کی اوقات بتائی, دنیا کی حیثیت دکھائی. کورونا نے بتا دیا پڑوسی پڑوسی کا نہیں ہوتا. کورونا نے بتا دیا مالک خادم مالک کوئی کسی کا نہیں ہوتا. کورونا نے بتا دیا لاری کے اندر باپ کا جنازہ ہے, کندھا دینے کے لیے 4 کندھے نصیب نہیں ہوئے. اکیلا بیٹا لے گیا, باپ کو ہاتھ نہیں لگایا, لکڑیوں سے ڈھکل کے خبر میں اتار دیا. اللہ اکبر. یہ دنیا ہے. ایسی ملعون دنیا کے لیے, ایسی بدبخت دنیا کے لیے, ان کے لیے زندگی گزارنا کیا کمال کی بات ہے. ارے زندگی تو اس کے لیے گزارو جو تم اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہو. میرا مصطفیٰ ہمارے گھروں کا مہمان بن جاتا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. عاشق تو بنو دوستو, درود تو پڑھو یارو. عاشق بنو. یہ کیا زندگیاں گزار رہے ہیں ہم لوگ. حرام ہمارے پاس, سود ہمارے پاس, زنا ہمارے پاس, چوری ہمارے پاس, بدکاری ہمارے پاس, بد اخلاقی ہمارے پاس, ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہمارے پاس, بیویوں سے لڑنا ہمارے پاس, اولاد کے ساتھ جھگڑا ہمارے پاس, پڑوسی سے اختلاف ہمارے پاس, پولیس میں کچہریوں میں نام ہمارے ہیں, عدالتوں میں کیس ہمارے ہیں, رہن سینٹر میں ہم سے چل رہے ہیں, عاملوں کی دکان ہم سے چل رہی ہے, حرام خوری کے اڈے ہم سے چل رہے ہیں. ارے کیا بدبخت زندگی ہے. لعنت کرو ایسی زندگی پر. ارے بننا ہے تو ایسے بن جاؤ جیسے کبھی بلال حبشی ہوا کرتے تھے, جیسے کبھی امام بوصیری ہوا کرتے تھے, جیسے کبھی حضرت سیدنا نور الدین زنگی ہوا کرتے تھے. بننا ہو تو ایسے بنو جیسے جنید بغدادی ہوا کرتے تھے. بننا ہو تو ایسے بنو جیسے امام انوار اللہ فاروقی ہوا کرتے تھے. کیا زندگی ہے میرے بھائی. یہ سب کرنے پیدا ہوئے یارو, یہ گندے کام کرنے پیدا ہوئے ہو. دنیا میں ذلت, آخرت میں ذلت. اولاد ساتھ نہیں دے گی. دنیا میں بیوی کے سامنے ذلیل کروایا جائے گا. ایسے کام کر کے پڑوسیوں میں رسوا ہوں گے, محلے والوں میں حقیر جانے جائیں گے. جنازہ جائے گا, ایک کہے گا بڑا بدماش تھا, دوسرا کہے گا بڑا ظالم تھا, تیسرا کہے گا حرام کے کام کرتا تھا, چوتھا کہے گا اس سے بڑا گنہگار پورے محلے میں کوئی نہیں تھا. اس لیے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی ہم لوگ. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں جی. اللہ اہل سنت میں پیدا کرا, اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کرا, پھر اچھے پیر کا جھوٹا پلایا. عاشق بنو میرے بھائی. بس عاشقوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک بات سن لو, بات ختم. عاشق صادق سرکار امام بوصیری. کون؟ ذرا زور سے بولیں. امام بوصیری رحمت اللہ علیہ. میرے پیارے بھائی, آج عصر کی نماز کے بعد حجرہ صلاۃ علی النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا. یہ قصیدہ بردہ کیا ہے سنو. یہ وہ قصیدہ ہے جو ایک عاشق رسول اپنے آقا کی محبت میں لکھ رہا ہے. حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے, حضور کے کمالات و فضائلات کا ذکر کر رہا ہے, حضور کی فضیلتوں کا ذکر ہے, حضور کے رفعتوں کا ذکر ہے, حضور کی عظمت کا ذکر ہے, حضور کی شان کا ذکر ہے. پہلے شعر میں درود مصطفیٰ ہے. یہ ہے قصیدہ بردہ شریف. اب ایسے قصیدہ بردہ شریف
کس نے لکھا؟ امام بوصیری نے لکھا. روایات میں آتا ہے کب لکھا؟ اس وقت لکھا جب آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. کس میں؟ ذرا زور سے بولو. فالج کے مرض میں. روایات میں آتا ہے تقریباً 16 سال تک آپ بستر پہ تھے، بستر پر تھے، اپنے آقا کی شان میں قصائد لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدہ خوانی کرتے رہتے تھے. کب تک میرا آقا خاموش رہے گا؟ سراج بابا سے بھی میری گزارش ہے، جس دن خواب میں سرکار کا دیدار ہو جائے اس دن ہمارا نام بھی لے لیا کرنا، کہنا کہ کچھ اور دیوانے ہیں، گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مگر خدا کی قسم آپ کے غلام ہیں. آقا سے بس اتنا کہہ دینا، اور اگر فرصت ملی نام پوچھے تو اس کتے کا نام پہلے سنا دینا. سرکار آج بھی سنتے ہیں، سرکار آج بھی دیکھتے ہیں، سرکار مدد فرماتے، خواب میں آتے ہیں، ظاہری طور پر مدد بھی کرتے. سرکار اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. سرکار ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. یہ جان بعد میں نکلتی ہے، مصطفیٰ کو خبر پہلے ہوتی ہے. اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے. آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، کانٹا چبھنے کا احساس مجھ کو پہلے ہوتا ہے. اتنا قریب ہے. میرے آقا سے صحابی نے پوچھا جب گھر جاؤں تو کیا کروں؟ حضور نے کہا اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ کہا مصطفیٰ پر سلام بھیج، اپنے نبی پر درود کا نذرانہ بھیج. صحابی نے پوچھا میرے گھر میں کوئی نہیں تو آپ پر درود و سلام کیوں؟ میرا نبی کہتا ہے جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اس کا رسول ہوتا ہے. نبی آج بھی قریب ہے دوستو. نبی سنتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، نبی جانتے اور پہچانتے اپنے غلاموں کو. ہم ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اندھیریوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم گندے ہو گئے ہیں. آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو. امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، عاشق تھے، سرکار کو سناتے رہے قصیدہ. میرے آقا کو رہا نہ گیا، خواب میں تشریف لائے. امام بوصیری کے خواب میں تشریف لائے. امام بوصیری اٹھ نہیں سکتے تھے، فالج کے مریض تھے. خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں فالج کا مرض غالب ہے، اٹھنا نہیں دے رہا ہے. تو مدینے والے نبی نے کیا کیا؟ خود بیٹھ گئے، مانڈی ڈالی، امام بوصیری کا سر اپنی مانڈی میں رکھ لیا، رکھ کر کہا بوصیری اب سنا کیا سناتا؟ اب تک تو تڑپ کے سناتا تھا، تو یہاں تھا میں وہاں تھا. بوصیری اب تیرا مصطفیٰ سامنے ہے، دیکھتا جا، سانے مصطفیٰ سناتا چلا جا. سرکار امام بوصیری سناتے گئے، سناتے گئے، سناتے گئے، یہاں تک کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اشعار سنائے، قصیدہ سنائے. نبی پاک علیہ السلام کی کمبل شریف، چادر مبارک جو حضور ہمیشہ اپنے کندھے پر رکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر نکالی اور امام بوصیری کو دے دیا. ہم لوگ نعت خواں کو نظر دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. امام بوصیری کو حضور نے اپنی چادر دے دی. چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، بردہ. خواب ختم ہوا نہیں ہوا، سارے اشعار قصیدے کے جب سنائے
تو رسول پاک نے پوچھا بوسیری کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ فالج کے مرض کی وجہ سے طہارت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آقا میں آپ کا سناخواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری طہارت میں کمی کجی رہ جائے اور میں آپ کی تعریف کرتا رہوں، آقا کچھ نظر کرم کر دے یہ بیماری دور ہو جائے۔ تاجدار مدینہ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، بوسیری کے منہ میں رکھ دیا۔ سرکار امام بوسیری جیسے ہی لعاب مبارک اپنے منہ میں لیے، آپ کا وہ مرض ختم ہو گیا، وہ فالج کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ ہے شفقت درود پڑھنے والوں پر، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ پیارے بزرگ اور دوست، اب ہوا کیا؟ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ جب خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھے ہاتھ پیر سلامت ہو گئے، شفا ہو گئی۔ تب انہوں نے چاہا اللہ کا شکر ادا کروں۔ شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر سلامت ہو گئے، اور رسول اللہ نے جو چادر دی تھی وہ ان کے پاس ہے۔ نظر دیتے ہیں سرکار درود پڑھنے والوں کو، ثنا خوانی کرنے والوں کو، نعت خوانی سرکار نظر دیتے ہیں۔ سرکار معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ چادر مبارک بھی پاس تھی، ہاتھ پیر بھی سلامت ہو گئے۔ شکر ادا کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو باہر آپ کو راستے میں ایک بزرگ ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو الرجا، قطب الاخطاب تھے اس وقت، سید الاولیاء تھے اس وقت کے۔ سرکار ابو الرجا نے امام بوسیری کو دیکھا تو پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے ابو الرجا، ابو بوسیری ذرا مجھے وہ شعر سنا دو جو شعر سن کر مصطفیٰ نے تجھے چادر دی ہے، اور وہ شعر ذرا مجھ کو بتا دے جس شعر کے سننے سے آقا علیہ السلام جو ہے وجدی کیفیت میں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ میرے گھر کی بات ہے، یہ حجرے کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابو الرجا کہتے ہیں بوسیری جب رسول اللہ تیرے پاس آ رہے تھے تو آقا نے مجھے ساتھ لے کر آئے، میں دروازے کے پاس کھڑے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! عاشق بنے تو یہ کیفیات ہے میرے بھائی، یہ عاشقوں کا معاملہ ہے۔ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لا رہے تھے مدینہ پاک سے سرکار کے حکم پر، حضرت عبدالحمید اکبر صاحب قبلہ نے اپنے تھیسس میں اس بات کو نوٹ کیا، جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے رسول اللہ سے کہا آقا میں اپنا پورا وطن، اپنا مہاراشٹرا، اپنا علاقہ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر آپ کی غلامی میں آپ کے شہر میں آ گیا، میرے آقا اب میں آپ کے پاس سے نہیں جا سکتا۔ حضور نے کہا تمہیں جانا ہوگا۔ جب آپ مدینہ شریف آنے لگے، مدینہ شریف سے نکلنے لگے تو کہا یا رسول اللہ پھر جب میں اپنی محبتوں کو نہیں سنبھال سکوں، میرا دل آپ کے لیے تڑپے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو سرکار نے فرمایا انوار اللہ جہاں ہوگے وہاں بیٹھ کر آنکھ بند کرو، ہم کو یاد کرو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود وہاں آ جائیں گے۔ یہ ہے عاشقوں کی شان، سرکار ایسا نوازتے عاشقوں کو۔ بس اب پھر درود پر بات ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہی بانی جامع نظامیہ ہیں، پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب نے اس واقعے کو بھی اپنے تھیسس میں کوٹ کیا، پی ایچ ڈی کی جو آپ نے ڈگری کی اس میں آپ نے یہ لکھا۔ کیا لکھتے ہیں کہ بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں، جامع نظامیہ میں سرکار بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی سرکار خواب میں تشریف لائے، لا کر فرماتے انوار اللہ آپ کے جامعہ میں مدرسے میں ایک لڑکا بھوکا سو رہا ہے، فلاں جماعت میں ہے، فلاں حجرے میں ہے، انوار اللہ اس کو اٹھاؤ، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کو لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ خواب سے بیدار ہوئے بانی جامعہ، رات کا سناٹا ہے، دوڑے 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 دوڑے، بچے جہاں آرام کرتے تھے وہاں آئے، آ کر بچوں کو دیکھا، جو بچہ بالکل مچل رہا تھا اس کو آپ نے اٹھایا، بوسا دیا پیشانی کو، سینے سے لگایا، دستے شفقت رکھا، پہلے لے جا کے کھانا کھلایا مطبخ میں، کیونکہ نظامیہ کا اصول ہے آج بھی مغرب کی نماز ہوتے ہی کھانا بند ہو جاتا وہاں پر۔
مغرب کے بعد کھانا نہیں ملتا، عصر کے بعد کھانا دیا جاتا ہے، مغرب کے بعد میں کھانا نہیں ملتا. وہ لڑکا اتفاق سے کہیں باہر گیا ہوا تھا، اس کو کھانا نہیں ملا، وہ بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا تھا. تو بالیہ جامعہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے، آمنہ کا لال، فاطمۃ الزہرا کا بابا، حسنین کا نانا خواب میں آئے، آ کر فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ. بانی جامعہ کھانا کھلائے. کھلانے کے بعد پوچھے بیٹا آخر تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو بھوکا رہتا ہے تو مدینے والے کو خبر ہو رہی ہے؟ کیا جان ہے، دیکھو تو بھوکا ہے تو مدینے والے کو خبر ہو رہی ہے. تیری بھوک پر مدینے والا نبی میرے خواب میں آتا ہے اور تجھے کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے. بیٹے بتا تیرا کیا ایسا عمل ہے جبکہ تیرے بھوک کی تڑپ بھی میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہے. تو کہا سرکار میں کچھ اور نہیں، بس روزانہ درود پڑھتا ہوں، کچھ اور نہیں کرتا، بس میرے آقا پہ درود پڑھتا ہوں. یہ درود کی برکت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری بھوک سے بھی واقف ہے. میرے بھائی سمجھا، آپ سننے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی. اب اور باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حضرت اتنی دیر بیٹھ گئے، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سراج بابا بھی تھکے ماندے بیٹھے ہیں. بس میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کا ذکر کرتے رہو، درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.